السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ ورڈز، عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 12 بائی منتہا چوہان۔ اس وقت خان مینشن میں ایک سناٹا تھا۔ ایک موضوعاتی طور پہ رخسار کی واپسی ہوئی تھی۔ ایک بڑے صوفے پہ وہ برجمان تھی۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف فرحت بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ رقیہ پھپھو نے کافی کوشش کی کہ ان کے ساتھ خان مینشن آنے کی، لیکن خان بی نے ٹال دیا۔ رخسار اذہان کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ شاہ زیب صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے تھک رہے تھے۔ فرحت بیگم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور بار بار رخسار کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ اذہان نے ان سے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ امامہ دور ایک طرف کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں ثانوی بھی نہیں تھی۔ گل اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا رخسار، آخر کچھ تو پتہ چلے وہ تھا کون؟ شاہ زیب صاحب نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، بس مجھے ایک روم میں قید رکھا، ہر وقت وہ ماسک میں رہتا تھا، کہتے ہوئے رخسار کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اذہان نے اس کا مادہ چوما اور گلے سے لگایا۔ ہمیں کچھ نہیں پوچھنا، ہماری گڑیا واپس آ گئی، ہم سب کے لیے یہی اہم ہے۔ اذہان کے لہجے میں چاہت ہی چاہت تھی۔ اذہان کی بات پر پھر کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ کوئی مزید سوال رخسار سے کر سکے۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ خانوی نے صدقے کے بکرے دیے، غریبوں میں راشن اور کپڑے کا تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ گل جی، ہمیں روم میں لے جائیے۔ گھونگھٹ نکالے ہی امامہ سے گل نے کہا کہ اس خاموشی میں سب نے اس کی خوبصورت آواز سنی، لیکن کسی نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پر رخسار اگنور نہ کر سکی۔ رخ پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ رکو! رخسار کی آواز پہ امامہ کے قدم رکے، لیکن وہ پلٹی نہ تھی۔ سب نے حیرانی سے رخسار کو دیکھا۔ رخسار کے کھڑے ہونے پہ اذہان خان زادہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ رخسار چلتی ہوئی امامہ کے پاس آئی۔ گھونگھٹ ہٹاؤ اس کا، رخسار نے حقارت سے گل کو اشارہ کرتے کہا۔ گل نے گھونگھٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا کہ امامہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ حق صرف ہمارے خان کو ہے۔ اتنی باروب بات پہ سبھی حیران ہوتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اذہان لب بھیجتے آگے بڑھا۔ جب رخسار نے کہہ دیا تو کہہ دیا، گھونگھٹ ہٹاؤ۔ رخسار کا کہا پتھر پہ لکیر ہے، سمجھی تم؟ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم اپنے لیے پتھر پہ لکیر خود لگاتے ہیں۔ گھونگھٹ نکالے ہی اذہان کو جواب دیا، جبکہ رخسار اس کی آواز پہ ہی بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل تھا کہ جس میں اذہان نے آگے بڑھ کے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کی بھاری پلکیں لرز رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریف وہ سب سے سن چکا تھا۔ اب اس خوبصورتی کے پیکر کو سر سے پیر تک یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پلکیں اٹھائے اور سامنے کھڑے اذہان خان زادہ ہوتی رخسار پہ جا ٹھہری، پر رخسار کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیا ہوا ماں، کہاں ہیں؟ شہروز نے نارمل انداز سے پوچھا۔ جی وہ بھابھی لے گئی ہے اسے، امل نے سر جھکایا جواب دیا۔ شہروز نے آئینے کے سامنے کھڑے گیلے بالوں کو کنگھی کی اور نظر آئینے میں ہی بیڈ پہ بیٹھی امل پہ جا ٹھہری، جو اب شاید لرز رہی تھی۔ شہروز نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور امل کے پاس آیا۔ آنکھوں میں بے انتہا سنجیدگی تھی۔ امل، جو میں پوچھوں گا مجھے سچ بتانا۔ شہروز کی سنجیدہ آواز پہ امل کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اپنی نظریں اوپر نہ اٹھا سکی۔ کوئی ایسی بات جو تم سے جڑی ہو اور مجھے نہ پتا ہو، مجھے آج ہی بتا دو۔ شہروز کی بات پہ امل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ امل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے کوئی فارسی زبان استعمال نہیں کیا، اب کے بعد انداز تھوڑا تیکھا تھا۔ امل نے تھوک نگلا۔ ایسا کچھ نہیں ہے شہروز، کچھ بھی نہیں، آپ سے چھپا نہیں، کہتے ہوئے لہجے میں بھی روند گیا۔ سوچ لو۔ کچھ توقف کے بعد شہروز نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ماتھے پہ بل ڈالے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شہروز، میری ذات سے کوئی بات، کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں۔ امل کے پر یقین انداز میں کہنے پہ شہروز کے ماتھے کے بل ہٹے۔ جھک کے دراز سے ایک ڈبیا نکالی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کھولو اسے۔ شہروز نے اسے ابھی بھی بت بنے دیکھا تو ڈبیا کھولنے کا کہا۔ امل نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے کے اسے کھولا اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ دیکھتی وہ واپس شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ شہروز کو اس کا چپ رہنا کھل رہا تھا۔ اچھی ہے، وہ پھر بھی چپ سی تھی۔ شہروز نے اس کے ہاتھ سے رنگ لیتے اسے پہنا دی۔ اب زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ شہروز نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھ میں لیتے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ امل جانتی ہو، میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں، میں جانتا ہوں، اور کبھی بھی بہت سخت ہو جاتا ہوں، لیکن میرے اختیار میں نہیں۔ یہ سب دھیرے دھیرے کہتا وہ امل کا ہاتھ بھی سہلا رہا تھا۔ کل جو وہ شخص آیا، تم سے اپنا تعلق ظاہر کیا، یقین مانو میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جی چاہا یا تمہیں مار دوں یا خود کو۔ کہتے ہوئے شہروز کی گرفت میں سختی امل نے واضح محسوس کی اور رخ اس کی جانب کرتے اسے بس یک ٹک دیکھے گئی۔ اور جو تمہارے نمبر سے اس کے نمبر پہ میسج دیکھے، تب مجھے لگا کسی نے مجھے جلتے انگاروں پہ لا کھڑا کیا ہو۔
بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے کہتا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن وہ محسوس کرتے لرز رہی تھی، لیکن سچ سامنے آ ہی گیا۔ اس نے جو کل یہاں کے جھوٹ بولا اس سب کی سے اچھی خاصی قیمت چکانی پڑی۔ شہروز کے انداز میں عمل کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا آپ نے اسے مار دیا؟ عمل کو یہی سمجھ لگی۔ شہروز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ کچھ فاصلہ بناتا دور جا کھڑا ہوا۔ ہم خان ہیں عمل، اور خان اپنے دشمن کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس کی بات پہ عمل کا سر جھکا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تمہاری ذات میرے لیے کھلی کتاب ہے۔ شہروز نے اس کے پاس واپس بیٹھتے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما، جبکہ اب کی بار اس کا ہاتھ تھامنے میں بہت اپناپن تھا۔ عمل نے پلکیں اٹھائے اسے دیکھا، لیکن جذباتوں سے معمور ٹھٹے مارتے سمندر دیکھ وہ پھر سے شرما کے پلکیں جھکا گئی۔ پیاری لگ رہی ہو، لیکن اس کی تعریف بھی لیکن پہ آ کے رک گئی۔ تمہاری خاموشی چبھ رہی ہے۔ شہروز نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے وافردگی سے دیکھتے کہا۔ عمل کی تو سانسیں ہی رک سی گئی۔ شہر لوا ہوئے لیکن کچھ بول نہ سکی، اور شہروز اس کا لرزنا اور شرمانا دیکھ مزید اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ پہلی بار شہروز اس کے قریب ہوا تھا اور وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے اس کے دماغ میں صرف امامہ تھی۔ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا شہروز سے، میرا کوئی راز چھپا نہیں، لیکن صرف میری ذات کا۔ خود کو اچھے سے یقین دلاتے ہوئے شہروز کو خود سپردگی دے چکی تھی۔ اس کو ہر پردے سے آزاد کیے وہ اس پہ جھکا تھا۔ شہر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ لرزتے ہوئے بولی، جبکہ شہروز نے خود کو اس پہ اچھی طرح ایڈجسٹ کیا۔ دھیرے دھیرے اس میں خود کو شامل کرتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ عمل کے ناخن اس کے کندھے میں پیوست ہوئے تھے۔ شہر پلیز، وہ ذرا سی ہونٹوں کو آزادی ملنے پہ گہرے سانس بھرتی بولی۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑو عمل، جسٹ ٹرسٹ می، بہت محبت اور پیار سے سمیٹوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا گمبھیر لہجے میں بولا، نہیں ہو رہا برداشت۔ اس خان کو سہنا عمل جیسی نازک جان کے لیے جان لیوا ہی ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ رقم درد کی تحریر دیکھتے وہ اپنی جگہ سٹک ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمل ریلیکس ہو جائے، لیکن اس کے گہرے سانس شہروز کو الجھا رہے تھے۔ شہروز کو سٹل دیکھتی وہ اپنی آنکھیں نیم وا کرتی اسے دیکھنے لگی۔ بس ہو گیا اب ختم نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، جیسے سہاگ رات ختم ہو گئی ہو۔ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا عمل، وہ اسے اور بھی زیادہ معصوم چہرہ بناتا بولا۔ کیا سچ میں ابھی؟ اور اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ جس طرح وہ ریلیکس انداز میں باتیں کر رہی تھی، شہروز کو موقع مل گیا اپنے عمل کو جاری رکھنے کا۔ شہروز! وہ پھر سے سانس روک گئی، لیکن اس بار شہروز نہ رکا۔ وہ اپنی شدت سے اسے بے حال کرتا خود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب بس، وہ پھر سے اس کے رکنے پہ ٹوٹتی سانسوں سے پوچھنے لگی۔ شش عمل، اب آواز نہ آئے، ساری رات پڑی ہے، مجھے سکون لینے دو۔ وہ اب کی بات جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ساری رات کا سننے عمل کو رونگٹے کھڑا کر گیا، جبکہ وہ اب عمل کو اپنے اوپر کیے اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپائے پوزیشن چینج کرتا مدہوش سا ہوتا اس پہ شدت نچھاور کرنے لگا۔ عمل نے خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا، وہ اس خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ امامہ! رخسار کی لب سے ادا ہوا نام کس نے نہیں سنا، لیکن اس کے لبوں کی جنبش امامہ دیکھ چکی تھی۔ رخسار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی امامہ ہی اس کے بھائی کی بیوی بنی ہے۔ منہ دکھائی کا آپ کو شوق پورا ہو گیا ہو تو ہم جائیں؟ امامہ کے سنجیدہ انداز میں کہے الفاظ پہ اذہان ہوش میں آیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، قریب ہوتے سرگوشی کے انداز میں غرایا۔ جی بہتر، امامہ نے ترکی بہ ترکی کہا، اور گل کا ہاتھ تھامے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ رخسار، میری جان ٹھیک ہو تم؟ اذہان رخسار کے زرد پڑتا چہرہ دیکھ ٹھٹکا۔ بھیا، مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ رخسار نے اذہان کا سہارا لیا۔ اذہان اسے کمرے میں لے گیا۔ فرحت بیگم بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ خان بھی اور شازمہ بھی سوچ میں بڑے صوفے میں بیٹھ گئے۔ خان بھی، کیا آپ کو لگتا ہے رخسار ٹھیک ہے؟ شازمہ نے دھیرے سے پوچھا۔ شاید ڈر گئی ہے۔ خان بھی سوچ کچھ رہی تھی، بول کچھ رہی تھی۔ خان بھی، مجھے تو یہ چکر آنا۔ شازمہ! خان بھی نے سختی سے ٹوک دیا۔ بھولے مت، آپ بھی دو بیٹیاں رکھتی ہے۔ خان بھی سے شازمہ کی بات برداشت نہ ہوئی۔ خان بھی، میرا وہ مطلب نہیں، میرا تو بس ایسے ہی۔ شازمہ شرمندہ ہو گئی۔ جائیں آرام کرے، بچیاں پریشان ہوں گی۔ خان بھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شازمہ اٹھ کے سائمہ اور رائمہ کے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ خان بھی کا رخ سرونٹ کوارٹر کی طرف تھا، جہاں بھی کچھ دیر پہلے امامہ گل کے ساتھ گئی۔ امامہ بی بی، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ گل نے اسے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ امامہ نے ٹاول ایک طرف رکھا اور مسکرا دی۔
سادہ سے سوٹ میں بھی اس کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش تھی، کچھ خاص تھا اس میں جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ دیکھنے والی آنکھیں دوبارہ مڑ کے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتی۔ کیسے آنسو گل جی؟ کچھ بھی تو نہیں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا ہوگا۔ اپنی سب اسمائل آنکھوں کو سرخی کی مسکراہٹ پہ چھپانے کی کوشش کرتی وہی بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے نہ چھپائیں، صبح بھی پھپھو اور زوبیہ بی بی نے کتنا برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، اس کے باوجود آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا، بلکہ آپ صبر کا کہتی رہی، لیکن ابھی تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آپ اتنا روئی؟ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اور ماما گل کی باتوں پہ اسے پیار سے دیکھنے لگی اور اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ گل نے حیران ہوتے پوچھا۔ دیکھ رہے ہیں گل جی، 2 دن میں آپ ہمارے اتنا قریب آ گئے ہیں۔ دیکھ رہی ہوں گل جی کہ 2 دن میں آپ ہماری کتنی قریب آ گئی ہیں کہ آپ ہمیں جانچنے لگی۔ اچھا چھوڑیں ان سب باتوں کو، میں جائے نماز تو لا دیں، ہم صبح سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جائے نماز پہ۔ اور ماما کے باقی کے الفاظ اندر ہی رہ گئے۔ دروازے سے اندر خانبی کو آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گل کی نظر بھی ان پہ پڑی تو فوراً وہاں سے اٹھی۔ میں جائے نماز لے کے آئی۔ گل فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ آپ یہاں، ہمیں بلا لیا ہوتا، اماں نے ادب سے کہا۔ آپ اپنے روم میں کیوں نہیں گئی؟ خانبی نے پورے کمرے پہ ایک نظر ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ امامہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ امامہ کے الفاظ پہ خانبی چونکی۔ کیا مطلب؟ خان ہی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خانبی، ہم رخصت ہو کے اس مینشن میں تو آ گئے لیکن ہمیں یہی کمرہ ملا، تو پھر یہی کمرہ ہمارا ہوا نا؟ امامہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تلخ ہو گئی۔ اذان خانزادہ کا کمرہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کو وہاں ہونا چاہیے۔ خانبی کو امامہ کی بات پر سخت حیرانی ہوئی۔ خانبی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ہم اپنی طرف سے کسی کو دکھی ہوتا نہیں دیکھ سکتے، پریشان نہ ہو، ہم یہی ٹھیک ہیں۔ اب کی بار امامہ نے نرمی سے کہا۔ آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ خانبی آگے بڑھی اور امامہ کو ساتھ چلنے کہا۔ خانبی آپ، امامہ تھوڑا گھبرا گئی۔ چلیں، خانبی اس کی کلائی تھامے اسے ساتھ لے کے اذان خانزادہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ گل جائے نماز ہاتھ میں تھامے وہیں دروازے پہ کھڑی رہ گئی اور خانبی امامہ کا ہاتھ تھامے جا چکی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اذان ابھی ابھی رخسار کے کمرے سے واپس آیا اور سر میں درد کی وجہ سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ دروازے پہ ہوتی دستک پہ چونکا۔ دروازہ کھولا، سامنے خانبی کو دیکھ ٹھٹکا، لیکن خانبی کے پیچھے کھڑی امامہ کو دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خانبی آپ، اذان کو ان کا یہاں آنا کچھ سمجھ نہ آیا، اندر آ کے بات کریں، سنجیدگی سے کہا گیا تو اذان ایک طرف ہوتا ان کو اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ امامہ کو چھوڑنے آئے ہیں، یہ کمرہ جتنا آپ کا ہے اتنا امامہ کا بھی ہے، خانبی نے کہنا شروع کیا، جبکہ امامہ کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ خانبی آپ جانتی ہیں شادی کن حالات میں ہوئی اور آپ، خان شادی جن حالات میں مرضی ہو شادی شادی ہوتی ہے اور نکاح کا بندھن اتنا کمزور نہیں کہ ایک جھٹکے سے توڑ دے، شادی کی ہے تو نبھائیں بھی۔ خانبی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات کو سہولت سے آگے رکھا۔ آپ سے اس لڑکی نے شکایت لگائی ہے؟ اذان کا پارا ہائی ہوا۔ لڑکی؟ خانبی کے ماتھے پہ بل پڑے، جبکہ لڑکی کہنے پہ امامہ کی نظریں بھی بے اختیار حیرانی سے اذان پہ اٹھی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکی آپ کی بیوی ہے خان، اور اس کی طرف آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جنہیں آپ کو پورا کرنا ہے۔ آپ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع مت دیجیے گا، خانبی نے سختی سے اور محبت سے کہا اور امامہ کی طرف مڑی۔ امامہ، آپ اپنا سامان یہاں لے کے آئیں اور اب آپ یہیں رہیں گی، یہ ہمارا حکم ہے، کہتے ہوئے دونوں کو باری باری دیکھا۔ خانبی آپ جانتی ہیں مجھے اس کا وجود، اذان غصے سے کچھ کہنے لگا کہ خانبی کی تیز نظروں کے سامنے چپ سا ہو گیا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیجئے گا، آپ اپنی خانبی کے سامنے کھڑے ہیں اور کچھ بھی غلط مت کہیے گا، امید ہے میری بات کا مان رکھیں گے۔ خانبی کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ان کی جاتے ہی اذان غصے سے دروازہ لاک کیا اور امامہ کی طرف بڑھا۔ تو حق چاہیے بیوی کا تمہیں، مانی خیزی سے کہتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا، لیکن امامہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہ ہٹی اور نہ ہی ڈری تھی۔ آپ کے پاس دینے کو کیا ہے سوائے دھتکار اور نفرت کے؟ دو بدو جواب دیتی اس بار وہ واقعی اذان کو بری طرح چونکا گئی۔ وہ اسے جو سمجھ رہا تھا وہ نہ تھی، یہ کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے بھائی نے کیا کیا حق مہر میں؟ ماتھے پہ تیوری ڈالے اب اس کی تذلیل کا ارادہ تھا۔ جی بالکل، کیا کم لکھوایا جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ امامہ نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ زبان تو بہت چلتی ہے، کاٹنی پڑے گی۔ اذان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں سے اس کو پکڑ کر سر اونچا کیا، لیکن وہی پتھر کا ہو گیا۔ اس کی گہری سبز رنگ آنکھیں، اس میں لال ڈورے، اس کا دل جیسے بہکنے لگا، بغاوت پر اتر آیا۔ اچانک سے نظریں اس کی گلابی لبوں پہ جا ٹکی جو لرزتے ہوئے اپنی ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس کا یہ روپ اذہان کے حواسوں پہ
اور وہ یہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے جھٹکا دے کے پیچھے کرنے لگا کہ اچانک سے نظر اس کی شہ رکھ کے دل پہ جا اٹکی۔ اب اذان کا دل و دماغ اس کے بس میں نہ رہا۔ وہ اس کی شہ رگ پہ جھکا اور اس دل کو اپنی ہونٹوں سے چھونے لگا کہ اگلے ہی پل اس نے خود پہ قابو پایا اور زور سے امامہ کو پیچھے دھکا دیا کہ وہ بیڈ پہ جا گری۔ تمہیں کیا لگا اذان خان زادہ اپنے سچے جذبے تم پہ نچھاور کرے گا؟ کبھی نہیں۔ لہجے میں صرف حقارت تھی۔ امامہ بس یکٹی اسے دیکھ رہی تھی اور سر جھکا گئی۔ تم مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ تبھی اذان خان زادہ کو تسخیر نہیں کر سکو گی، کہتے وہ غرور سے پلٹا۔ اگر ہم آپ کو قبول ہی نہیں تھے تو آپ نے ہم سے شادی کیوں کی؟ سر جھکایا اپنے آنسو پہ بند باندھتے وہ آخر سوال کر بیٹھی جو کل سے سوچ رہی تھی۔ مجبوری۔ دانت پیسے وہ پلٹا اس کی طرف اور امامہ کا جھکا سر اٹھا۔ مجبوری؟ امامہ کو اپنی آواز اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں مجبوری، اور بہت جلد اس مجبوری کے ختم ہوتے ہی تم اس مینشن سے نکال کے باہر کروں گا۔ اذان نے بنا کسی لحاظ کے امامہ کو کھری کھری سنا دی۔ امامہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اذان کے پاس آئی۔ مجبوری آپ کی ختم ہو یا نہ ہو لیکن آپ ہمیں اس مینشن سے باہر نہیں نکال سکتے، ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ اذان غصے سے دیکھا۔ یہ تو وقت طے کرے گا کیونکہ اذان خان زادہ نے ہارنا نہیں سیکھا۔ امامہ حاکم نے زندگی میں صرف جیت دیکھی ہے خان، آپ ہمیں چیلنج مت کریں ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ امامہ کی بات پہ اذان نے اسے دونوں بازو سے تھاما اور خود کے قریب کیا۔ تم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف کچھ عرصے کی بات ہے، تمہارا وجود مجھے اس کمرے میں برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ہمارے عادی ہو جائیں گے خان۔ امامہ نے اس کی بات اچکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے میں موت کو گلے لگانا زیادہ پسند کروں گا۔ سخت لہجہ، سخت الفاظ۔ مرنے کی بات پہ امامہ کے دل کی دھڑکن رکی۔ اللہ نہ کرے آپ کو ہماری زندگی پہ لگ جائے، امامہ نے دل سے کہا۔ اس کے سچے جذبے سے کہے الفاظ اذہان اس پاگل لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو ایک طرف اسے چیلنج کرنے کے موڈ میں تھی تو دوسری طرف اس کے مرنے کی بات پہ تڑپی تھی۔ جب تک اس کمرے میں ہو مجھ سے دور رہنا۔ اذان نے اسے پلے دھکیلتے ہوئے دور ہوتے کہا۔ جی بہتر ہے، ہم صوفے پہ سو جائیں گے۔ امامہ جھٹ سے مان گئی۔ ہرگز نہیں، صوفے پہ نہیں، وہاں نیچے کارپیٹ پہ، وہاں سو گی تم۔ اذان نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ امامہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ماضی کا ایک سایہ اس کے چہرے کو تاریک کر گیا۔ وہ چپ ہی ہو گئی۔ گل سے کہے کہ اپنا ضرورت کا سامان منگوا لو اور وہاں ایک طرف رکھ لو، میری کسی چیز میں گھسنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی دخل اندازی کرنا، سمجھی تم؟ اذان نے اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بنا اپنی کہی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ امامہ وہیں ایک طرف کارپیٹ پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اتنا بڑا مینشن، اتنا بڑا کمرہ، لیکن اس کے لیے جگہ کہیں بھی نہیں۔ دو آنسو ٹوٹ کے پلکوں سے بہے۔ لیکن وہ امامہ تھی، ہمت کیسے ہارتی؟ گل سے اپنا سارا سامان منگوا کے وارڈروب کی ایک طرف سیٹ کر دیا۔ سامان تھا بھی کتنا جو اس روم میں پہلے سے موجود تھا۔ اپنے سامان میں سے صرف اس نے کپڑے ہی نکالے تھے، باقی اس کا جہیز سارا سامان پیکنگ میں ہی اسٹور روم میں رکھ دیا۔ امامہ نے جائے نماز بچھائی اور اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ اذان باہر نکلتے اسے نماز ادا کرتے دیکھ کے رک ہی گیا۔ نماز ادا کرتے اس کے چہرے پہ جو نور تھا اس کو اذان نے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ کہیں میں اس لڑکی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہا؟ ضمیر نے اسے جگانا چاہا۔ نہیں، اس کے بھائیوں کو کیا، اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ بس ایک بار میرے یقین پہ مہر لگ جائے، اس سب کے پیچھے بہروز حاکم کا ہاتھ تھا، پھر اسی دن اس چیپٹر کو کلوز کر دوں گا۔ اذان سخت غصے میں سوچتا اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ وہاں ایک طرف امامہ کا سامان رکھا دیکھ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ پلٹ کے امامہ کو ایک گورے سے نوازا جب وہ دعا مانگ رہی تھی۔ ایک بار وہ پھر سے اس پری پیکر کو دیکھتا اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ سر جھٹکتا اپنی شرٹ لیتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تاریک کمرہ، گپ اندھیرا، ٹھنڈی زمین، انجان جگہ، اکیلا پن۔ اچانک سے امامہ کی سوتے میں آنکھ کھلی تھی۔ وہ آج بھی ڈر گئی تھی اور بہت بری طرح ڈری تھی۔ گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، پیاس سے گلا خشک ہوا تھا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یا اللہ ہماری مدد کر۔ وہ اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرتی اٹھی تھی۔ ہلکی نیلی نوشنی وہ انجانی جگہ کا تعین نہ کر پا رہی تھی۔ ٹیبل سے پانی کی جگہ ڈھونڈنا چاہا لیکن شاید وہاں پانی کا جگہ تھا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھی کہ بیڈ کے کونے سے ٹکراتی اذہان کے اوپر جا گری۔ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی کہ اچانک اپنے اوپر کچھ گرنے پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس کے دماغ سے نکل ہی گیا کہ اس کے روم میں آج ایک وجود اور بھی ہے۔ کون؟ وہ پریشانی سے بولتا اٹھا۔ ہم۔ امامہ سے کچھ بولا نہ گیا۔ اذہان نے نفی میں سر ہلاتے اسے بیڈ کی ایک طرف بٹھایا اور ریموٹ سے بٹن دباتے لائٹ آن کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں رات کو بھی سکون نہیں؟ لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔
وہ امامہ کے چہرے پہ پسینے کے قطرے دیکھتا اور چہرے پہ گھبراہٹ دیکھتا وہ اٹھا تھا تو اسی طرف سے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کے اس کی جانب بڑھایا، جسے امامہ نے لرزتی ہاتھوں سے تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی لیا اور درزیدہ نظروں سے اذان کو دیکھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اذان سے اور پانی مانگا۔ اذان نے ایک اور پانی کا گلاس اسے تھمایا، جسے پینے کے بعد اس نے ایک اور مانگا۔ اذان نے پورا جگ اسے تھما دیا۔ امامہ نے جگ دیکھا اور بنا اذان کے دیکھے پرواہ کیے بنا پوری جگ کو منہ پہ لگایا۔ اذان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امامہ کے پرسکون ہونے پہ اذان نے ماتھے پہ بل ڈالے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ امامہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹ آئی تھی، فوراً بستر سے نیچے اتری اور اپنی جگہ کی جانب بڑھنے لگی کہ اذان نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ تمہارے ماتھے پہ پسینے کیوں ہیں؟ یہ تو کوئی اور ہی داستان سنا رہے ہیں۔ اذان کی بات پہ امامہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کون سا راز چھپا رہی ہو؟ اذان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی راز نہیں۔ امامہ نے نظریں چرائی۔ بتاؤ مجھے، کس مقصد سے آئی ہو اس مینشن میں؟ اذان کی بات پہ امامہ نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا۔ ہم آئے ہیں اس گھر میں، یا آپ ہمیں بیا کے لائے ہیں؟ امامہ نے دکھ سے پوچھا۔ ہمارا ہاتھ چھوڑے، سختی سے کہتی وہ اس کی طرف سے نظریں پھیر گئی۔ اذان نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ امامہ اپنی جگہ پہ لیٹے اذان کی طرف سے رخ پھیر گئی، جبکہ اذان اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت پہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ کچھ تو تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اذان کو جاننا تھا۔ کیا خیال ہے کیا راز ہو سکتا ہے، اور رخسار کی کڈنیپنگ کے پیچھے کون ہوگا؟ کیا واقعی بہروز حاکم ہوگا یا کوئی اور؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔